بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ہارٹ آف ڈارکنیس سمری ان اردو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ناول لکھا ہے جوزف کانریڈ نے. ہارٹ آف ڈارکنیس، دل کی سیاہی. ناول در حقیقت کانریڈ ناول کے مصنف کے دریائے کانگو اور افریقی ملک کانگو کے سفر اور مشاہدات پر مشتمل ہے. 1890 میں کانریڈ نے بذات خود جہاز کے کپتان کے طور پر دریائے کانگو کا سفر کیا. ہارٹ آف ڈارکنیس حقیقتاً ایک خود نوشت سواہ عمری ہے، لیکن اس ناول میں کانریڈ بذات خود واقعات نہیں بتاتا، بلکہ وہ مارلو کے نامی ایک فرضی کردار کے ذریعے اپنی زندگی اور افریقہ کے سفر کے ناقابل فراموش اور دل خراش واقعات کو انتہائی سادہ پیرائے میں خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے. کانریڈ نے اپنے سفر کے دوران لکھی گئی ڈائری کے حقیقی جامع اور مفصل واقعات کو اس ناول میں استعمال کیا ہے. یہ کتاب کانریڈ کے ذاتی مشاہدات پر مشتمل ہے، اور وہ گوروں کی مکاری، عیاری، بے مقصدیت، ناانصافی، ظلم و حیبت، طمع اور ہوس کا چشمدید گواہ ہے. صرف یہی نہیں، بلکہ کانریڈ کالے لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک اور حاکمیت کو ناجائز طور پر استعمال کیے جانے کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتا ہے. یہ کتاب سفید فام تاجروں کی ذہنی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے. ناول کی کہانی بیان کرنے والا مرکزی کردار مارلو اپنے ساتھیوں کو کرٹس کے متعلق اور افریقہ کے جنگلات کے تجربات بتاتا ہے. کافی عرصہ بے روزگار رہنے کے بعد مارلو نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے. اس کی ایک آنٹی اس کے لیے جہاز کی کپتانی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے. نوکری کا پروانہ حاصل کر کے مارلو 24 گھنٹوں میں کمپنی آفس پہنچتا ہے اور وہاں 2 خواتین کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کا میڈیکل معائنہ کیا جاتا ہے. میڈیکل میں پاس ہونے کے بعد روانگی سے قبل وہ اپنی آنٹی سے الوداعی ملاقات کرتا ہے، جو اسے نصیحتیں کرتی ہے اور اکثر خط لکھنے کا کہتی ہے. مارلو ایک فرانسیسی جہاز پر پہنچتا ہے. 30 دن کے بعد، یعنی 30 دن کے سفر کے بعد، وہ ایک بڑے دریا کے منہ پر پہنچتا ہے. چند دن مزید سفر کر کے دہلوانی چٹان پر واقع کمپنی کے بیرونی اسٹیشن پر پہنچتا ہے، جہاں وہ ایک ریلوے ٹریک کو الٹا ہوا دیکھتا ہے. تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش ہے. اسے وہاں کچھ کالے مقامی باشندے سروں پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے ملتے ہیں، جو کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھا گیا تھا. اور ایک گورا بندوق اٹھائے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہا تھا. مارلو پہاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کافی مقدار میں ٹوٹے ہوئے پائپ دیکھتا ہے، اور وہاں کچھ بندھے ہوئے کالے مقامی باشندوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھتا ہے. مارلو انتہائی صاف ستھرے کپڑے پہنے کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے، جو کہ اس کو کرٹس کے متعلق بتاتا ہے. اور مارلو وہاں پر ایک خراٹے لیتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے، جو کہ مرنے کے قریب ہے. اگلے دن مارلو اس اسٹیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور 15 دن بعد بڑے دریا پر پہنچتا ہے. ایک گورا آدمی وسطا اسٹیشن پر مارلو کو بتاتا ہے کہ اس کا جہاز پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے متعلق مارلو کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسے پانی کی تہہ سے نکالے اور مرمت کر کے قابل استعمال بنائے. مارلو کام شروع کر دیتا ہے، اور اس دوران عجیب واقعات ہوتے ہیں.
مارلو دو آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ ہمیں اس بدقسمت حادثہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دو آدمی کمپنی کا مینیجر اور ایک گورا ہوتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں بنی ہوئی تھی۔ وسطی اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ اندرونی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو اندرونی اسٹیشن کے چیف مسٹر کرٹس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ مارلو ابھی مسٹر کرٹس کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن مینیجر اسے اگلی صبح تک انتظار کا کہتا ہے، اور اگلی صبح دھند کے باوجود وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 میل کی مسافت طے کرتے ہی ان پر مقامی باشندے تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔ مارلو جہاز سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے تمام حملہ آوروں کو بھگا دیتا ہے۔ مارلو اندرونی اسٹیشن پر پہنچ کر مسٹر کرٹس سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے اور وہ انگریز ماں اور فرانسیسی باپ کا بیٹا ہے، اور اسے یہاں وحشیوں کے رواج کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ان میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ وہ مقامی باشندوں کا دیوتا بن چکا ہے اور یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس وقت مسٹر کرٹس بہت زیادہ بیمار پڑ چکا ہے اور قریب المرگ ہے۔ کمپنی مینیجر مارلو کو مسٹر کرٹس کے خلاف بہکاتا ہے، لیکن مارلو مسٹر کرٹس کے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اس دوران مسٹر کرٹس مر جاتا ہے۔ مارلو کچھ معاملات حل کرنے کے لیے واپس برسلز لوٹ جاتا ہے۔ ایک دن ایک کمپنی افیسر مارلو سے کچھ سوالات پوچھنے اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر افیسر قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ 2 دن بعد مسٹر کرٹس سے متعلق آخری لمحات کی معلومات لینے کے لیے مارلو کی ملاقات اس کی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ مسٹر کرٹس کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مارلو یہ بتاتا ہے کہ مسٹر کرٹس کے ہونٹوں پر آخری نام اس لڑکی کا تھا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہارٹ آف ڈارکنیس کی سمری ان اردو ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔